بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا سلسلہ اچھی بری عادتیں۔ اس سلسلے میں مختلف مبلغین کے بیانات ہوتے ہیں، جن بیانات کے اندر ہم ان عادتوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ جنہیں اپنانا چاہیے، جو ہمارے لیے اچھی ہیں، اور ان عادتوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں، بری ہیں۔ اسی سلسلے میں آج آپ کی خدمت میں چند معروضات لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جی ہاں، ہم بولتے بھی ہیں نا ایک دوسرے کو ٹیک کیئر، خیال رکھیں۔ تو خیال رکھنا ہے اپنی صحت کا، اب کس انداز سے رکھنا ہے یہ انشاءاللہ آج ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، اور جاننا بھی ہے اور ساتھ میں نیت بھی کرنی ہے کہ انشاءاللہ ان چیزوں کو اپنی لائف کے اندر، اپنی زندگی میں شامل بھی کرنا ہے، کیونکہ بہت دفعہ ہم بہت ساری چیزیں سن تو لیتے ہیں لیکن مدنی چینل کے ناظرین پھر انہیں اپلائی نہیں کرتے، اپنی زندگی کے اندر نافذ نہیں کرتے۔ تو خالی سن لینے سے تو کام نہیں بنتا نا، ہم اچھی اچھی باتیں سن لیں کہ جناب یہ چیزیں کریں گے تو ہماری صحت اچھی رہے گی، لیکن ان چیزوں کو اپلائی نہیں کریں، ان چیزوں پر عمل نہیں کریں تو پھر صحت کیسے اچھی رہ سکتی ہے۔ سب سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پل صراط پر نور ہوگا۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور جہنم کے اوپر وہ بنا ہوا ہے، اندھیری جہنم۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا درود پاک پڑھنا اس پل صراط پر تمہارے لیے نور ہوگا۔ نور روشنی ہے، لائٹ ہے۔ اور جو شخص روز جمعہ 80 بار مجھ پر درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمارا آج کا موضوع ہے صحت کا خیال رکھنا۔ ہو سکتا ہے یہ موضوع سن کے کسی کے ذہن میں ایک بات آئے کہ جناب یہ موضوع ہے صحت کا خیال رکھنا، اپنی فزکس کا خیال رکھنا اور اپنے جسم کا خیال رکھنا، تو اس میں مولانا صاحب کا کیا کام؟ یہاں تو کوئی ڈاکٹر صاحب ہونے چاہیے جو ہمیں صحت سے متعلق اچھے اچھے مشورے دیں، اپنے صحت کو ہم نے کیسے برقرار رکھنا ہے، یا مولانا صاحب کا کیا کام ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ واقعی اگر آپ نے علاج کرانا ہے، باقاعدہ کوئی مرض ہے، تو اس میں تو یقیناً کسی ڈاکٹر سے ہی آپ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے نا، یہ ایسا پیارا، ایسا خوبصورت، ایسا بیوٹیفل ریلیجن ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے۔ جو اسلام کے احکامات ہیں، قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں، خود آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کی اپنی عملی زندگی ہے، یہ اتنی خوبصورت ہے کہ جس کے اندر انسان کی عائلی زندگی کیسی ہو، گھریلو زندگی کیسی ہو، معاشرتی زندگی کیسی ہو، اس کی معیشت کیسی ہو، اس کی صحت کیسی ہو، ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے۔ لہٰذا آج ہم یہ جانیں گے جی ہاں کہ ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور اس حوالے سے قرآن و حدیث کے کیا احکامات ہیں، یا قرآن و حدیث کے اندر اس حوالے سے ہمارے لیے کیا پیغام موجود ہے، کیا اس نے ہماری بھی اس حوالے سے کوئی رہنمائی کی ہے؟ جی ہاں، آئیے اس چیز کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے
اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کر لو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر جو ہمیں احکامات دیے گئے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ اب یہاں جو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا، اس کے تحت تفاسیر میں جو علماء کرام نے تحریر کیا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک تو ستر عورت ہوتی ہے نا، یعنی جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو کچھ وہ اعضاء ہیں کہ جن کا چھپانا ضروری ہے، اگر چھپایا نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسے مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ ستر عورت ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے، لیکن ستر عورت کے ساتھ ساتھ زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب زینت کے اندر کیا آ جائے گا کہ آدمی جب نماز کے لیے حاضر ہو، نماز کیا ہے؟ رب سے مناجات کا نام ہے نا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو آدمی اچھی حیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، ویل ڈریسڈ ہو۔ آدمی کہیں آفس جاتا ہے، کسی اچھی جگہ پر جاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے جو اچھی ہوا کرتی ہے تو کتنا اچھے لباس کو اختیار کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، بڑے اچھے انداز سے جاتا ہے نا، تو نماز میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا جا رہا ہے تو کیا حکم آیا کہ اچھے انداز سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے انداز سے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، خوشبو لگانے کا حکم دیا گیا، اچھے لباس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے آگے کیا ارشاد ہوا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن حد سے نہ بڑھو، یعنی جو جائز ہے، جو حلال ہے وہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے لیے ہی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، اس جہان کے اندر کیسی زبردست نعمتوں کو رکھا ہے، کھانے پینے کی کتنی اچھی اچھی اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ تو فرمایا گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، لیکن آگے ایک حد بندی کر دی، فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن حد سے نہ بڑھو، لمٹ میں رہنا ہے، کھانا ہے پینا ہے اجازت دی گئی ہے لیکن لمٹ میں رہنا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرنا۔ اب یہ اسراف میں کیا چیز داخل ہے؟ اسراف کے تحت علماء کرام لکھتے ہیں کہ اسراف کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ حرام نہ ہو، ظاہر اوبیسلی جو حرام کر دیا گیا، جن چیزوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی جانب سے ممانعت آ گئی، ان چیزوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے بڑا زبردست ایک واقعہ تحریر کیا ہے، علامہ قرطبی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دور کا واقعہ ہے کہ غیر مسلم طبیب نے نا، سمجھنے کے لیے ہم کہہ لیتے ڈاکٹر نے، ایک مرتبہ ایک مسلمان عالم دین حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ علوم تو دو ہیں، یعنی بیسک علوم یوں کہہ لیجئے دو طرح کے ہوا کرتے ہیں، ایک علم الادیان یعنی دین سے متعلق علم ہوتے ہیں، یا علم الابدان انسان کے جسم سے متعلق علم ہوتا ہے، انسان کی فٹنس، انسان کی صحت سے متعلق، بیمار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، کیا دوا لے گا، کس انداز سے وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ تو علوم تو دو ہوتے ہیں، علم الادیان و علم الابدان، لیکن آپ کے دین نے یا آپ کی جو کتاب ہے قرآن ہے، اس نے انسان کی صحت سے متعلق، انسان کی بدن کی صحت و تندرستی سے متعلق تو کوئی احکامات نہیں دیے، اور اگر دیے ہیں تو بتائیے کیا احکامات دیے ہیں۔ تو اس نے یہ بات کی نا، ایک اعتراض کیا، تو قربان جائیے ہمارے علماء اسلام پر، علماء دین پر، ان کی قرآن پر کیسی نظر ہوا کرتی تھی۔ ایک غیر مسلم آگے سے گویا اعتراض کر رہا ہے، حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً اس کو جواب دیا، تم بات کرتے ہو کہ علم الابدان یعنی انسانی صحت یا انسانی جسم کی تندرستی اور صحت سے متعلق قرآن میں کچھ نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کی یہ نصف آیت وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ نے اس نصف آیت میں، یعنی صرف آدھی آیت میں، پوری آیت کی بات بھی نہیں، صرف آدھی آیت میں آدھا علم طب جمع کر دیا، آدھا علم طب جمع کر دیا ہے کہ صرف آدمی اگر اس بات پر عمل کر لینا کہ کھائے پیے لیکن حد میں رہ کر اسراف نہ کرے، حد سے زیادہ نہ پڑے، پیٹ بھر گیا اس کے باوجود کھاتا نہ رہے، اپنے معدے کا خیال رکھ لے، تو اسے صحت و تندرستی مل جائے گی، یعنی بیماری نہیں پڑے گا۔
بیمار پڑے گا تو پھر اسے اپنی علاج کی طرف جانا پڑے گا نا۔ علماء نے لکھا، بلکہ علماء نے، سائنسدان نے، ڈاکٹرز اس بات کو اپنی تحقیقات میں پروف کرتے ہیں کہ 80% بیماریاں، 80% بیماریاں ڈیزیز معدے کے ذریعے ہوتی ہیں، کھانے کے ذریعے ہوتی ہیں، کہ آدمی کھانے میں بد احتیاطی کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بیمار پڑا کرتا ہے۔ تو صحت اور تندرستی کا قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر بڑا اہتمام رکھا گیا ہے، بڑے اس کے حوالے سے احکامات موجود ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اب ظاہر ہے جو کمزور ہوگا وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا ہوگا نا، اسی وجہ سے عموماً کمزور ہوتے ہیں، اور جو صحت کا اپنی خیال رکھے گا، طاقتور ہوگا، تو کمزور مومن کے مقابلے میں صحت مند مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیے جائے کہ اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم صحت مند رہیں، اور اس کے اندر اگر ہم اچھی نیتیں رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہ میں صحت مند رہوں گا، تو صحت مند رہ کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھے انداز سے عبادت کر سکوں گا، نیکی کے کام کر سکوں گا، نیکی کی دعوت کو عام کر سکوں گا، اور اگر اس طرح کی ہماری اچھی نیتیں ہوں گی تو ہم جو صحت مند رہنے کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں بھی ثواب میں داخل ہو جائیں گی۔ تو اچھی نیت کے ساتھ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو یہ صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے نیکی کا کام بن جائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یعنی قرآن بھی ہمارے لیے شفا کا ذریعہ ہے، رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور قرآن کیا زبردست شفا ہے، ایسی شفا ہے کہ جو قرآن میں بیان کردہ چیزوں کو اختیار کر لے، قرآن مجید فرقان حمید سے اپنا تعلق جوڑ لے تو ہر طرح کی غلاظت، ہر طرح کی برائیوں سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، چاہے وہ اعتقادی برائیاں ہوں، غلط نظریات ہوں، غلط اعمال ہوں، ان سے بھی آدمی کو نجات مل جاتی ہے، شفا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن انسان کے ظاہری شفا کا ذریعہ بھی ہے، جی ہاں، ظاہری و باطنی دونوں طرح کی شفا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے حاصل ہوتی ہے۔ باقاعدہ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا جو ہے، مختلف صحابہ کرام تھے، ان کا ایک قافلہ تھا، ایک جگہ پر پہنچتا ہے، گاؤں میں پہنچتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ بھائی آپ ہماری مہمان نوازی کیجئے، کچھ خیر خواہی کیجئے۔ تو ان لوگوں نے اس بات سے ذرا انکار کر دیا نا۔ اب وہاں کا جو سردار تھا اسے کسی چیز نے، زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ وہاں کے لوگ آئے کہ بھائی تم میں کوئی شخص ہے جو دم کرتا ہو؟ تو ایک صحابی رسول نے کہا کہ ہاں میں دم کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کو لے کر چلے گئے، لیکن انہوں نے کہا دم تو میں کر دوں گا، لیکن ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہماری کچھ خیر خواہی کرو، مہمان نوازی کرو، تم نے تو اس کا انکار کر دیا تھا، تو اب تم ہمیں کچھ دو گے تو اس کے بعد میں دم کروں گا۔ چنانچہ بکریاں دینا طے پایا، اور پھر ان صحابی رسول نے جا کر اس سردار کے اوپر پتہ ہے کیا کیا مدنی چینل کی ناظرین، سورہ فاتحہ پڑھ کر، سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا سب، الحمدللہ رب العالمین، قرآن مجید کی پہلی سورت، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سردار کو شفا عطا فرما دی، اور پھر انہوں نے بکریوں کا ریوڑ دیا۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ پڑھی، اب وہ ظاہر زبان صحابی رسول کی تھی اور کلام رب العالمین کا، تو ان کا دم کرنا تھا، شفا مل گئی۔ بہرحال ہم بھی صدقے دل سے، اچھی نیت سے، اچھے ارادوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھ کر دم کریں گے تو اس کے ذریعے انشاءاللہ ضرور برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن و حدیث کے اندر وہ احکامات اور وہ چیزیں ہمیں دی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں، بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، بیمار ہوں تو اس کے ذریعے ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے شہد سے متعلق ارشاد فرمایا گیا فیہ شفاء للناس، یہ اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے، اور سائنس آج پروف کرتی ہے۔ اتنی تحقیقات شہد سے متعلق ہوئیں جس کے اندر یوں کہہ سکتے ہیں کہ سائنسدان اور ڈاکٹرز گن گن کر اور شہد کے اندر پائے جانے والی خوبیوں کو تلاش کر کر حیران ہیں کہ اس ایک شہد کے اندر ایک جو چھوٹی سی مکھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنواتا ہے، اس کے اندر انسان کے لیے کیا کیا خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر صحت مند رہنے کے بہت بنیادی اور زبردست اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔
آئیے اب کچھ اصول آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ جن چیزوں پر اگر ہم خیال رکھیں گے نا، ہم توجہ رکھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہم ایک صحت مند زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، خود کو اچھے انداز سے رکھنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ اصول کیا ہیں؟ نمبر 1، نیند کا خیال رکھنا، اسی طرح ایسی چیزوں سے خود کو بچانا جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ نمبر 3، کھانے پینے کے اندر صحت بخش غذاؤں اور صحت بخش پانی کا استعمال کرنا۔ اسی طریقے سے ورزش کرنا، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز اختیار کرنا کہ جس کے ذریعے جسم جو ہے وہ سست اور کاہل نہ رہے، بلکہ جسم جو ہے وہ حرکت میں رہے، اس کے ذریعے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے صفائی کا خیال رکھنا۔ تو یہ کچھ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نیند کا خیال رکھنا، خود کو غیر صحت بخش چیزوں سے بچانا، کھانے پینے کے اندر احتیاط رکھنا، اس طرح کی چیزوں کو کھانا جو صحت مند ہوا کرتی ہیں، ورزش اختیار کرنا، ایکٹیویٹیز اختیار کرنا، سستی اور کاہلی سے اپنے آپ کو بچانا، اور صفائی کا خیال رکھنا۔ اب آتے ہیں کچھ ان چیزوں کی تفصیل کی طرف۔ نیند کا خیال رکھنا، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت اہم ہے اور بہت دفعہ اس حوالے سے بے پرواہی برتی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ پھر بڑا خراب نکلتا ہے۔ عموماً توجہ نہیں ہوتی، بس جتنے بجے بھی سو گئے، رات کا کوئی بھی ٹائم ہو رہا ہے بس جاگ رہے ہیں اور لگے ہوئے مختلف کاموں کے اندر۔ بعض تو وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، جناب رات گئے لائٹ بند ہے تو جناب وہ ٹی وی میں لگے ہوئے ہیں اور ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو شریعت کے بھی خلاف ہیں، اور ظاہر ہے اس طریقے سے ٹی وی دیکھنے سے آنکھوں پر بھی زیادہ اثرات پڑا کرتے ہیں، آنکھوں کی جو ہے وہ بینائی پر بھی خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور رات گئے تک جاگ رہے ہیں، اس کے بعد جناب وہ جاگتے جاگتے رات گئے، جب نیند آئی تو وہ جناب سو گئے۔ اب صبح تو جانا تو ہے، آفس تو جانا ہے، کام پر تو جانا ہے، اب نیند کتنے دیر کی ہوئی ہے کوئی خیال نہیں، اب پہنچنا ہے تو جناب اٹھ کے چل دیے کسی نہ کسی طریقے سے۔ حالانکہ ایک صحت مند آدمی کے لیے کتنی دیر کی نیند ضروری ہے؟ جو ڈاکٹرز لکھتے ہیں 8 گھنٹے کی نیند لینا ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ صحت مند دن بھی گزار سکے اور صحت مند زندگی بھی گزار سکے۔ جی ہاں، ہمارے وقت کے اوپر، ہمارے کام کے اوپر بڑے خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے۔ اب آپ ٹھیک ہے جناب رات 4 بجے سو کر صبح کسی نہ کسی طریقے سے 8 بجے اٹھ کر اپنے کام پر چلے گئے، یعنی 4 گھنٹے کی نیند لی، 5 گھنٹے کی نیند لی، اور اس کے بعد جناب زبردستی اپنے جسم کو کھینچ کھانچ کر آپ کام پر تو جانا ہے نا، ظاہر ہے اگر کام پر نہیں جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے نوکری سے بھی نکال دیں اور کہاں سے کام چلے گا، لہٰذا جناب وہ کام پر تو چلے گئے۔ لیکن یہ جو آپ نے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی نیند لی ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جسم کو گھسیٹ کر پھر تو رہے ہیں، یہ آپ کے جسم پر بڑے خطرناک اثرات مرتب کرتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے فوری طور پر ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن آہستہ آہستہ یہ یوں کہہ سکتے جسم میں ایک ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری رہتا ہے، اور پھر جب عمر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر بعض اوقات وہ مختلف بیماریوں کی صورت میں چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہمیں بولتا ہے یار یہ بیماری مجھے کہاں سے لگ گئی، یہ بیماری کیسے ہو گئی، یہ اچانک کیا ہو گیا مجھے، لیکن وہ یہ غور نہیں کر رہا ہوتا کہ میرا اپنا لائف اسٹائل کیا ہے، یہ میرا جسم ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے نا، جسم اور روح کا مجموعہ ہے، روح بھی صحت مند ہونی چاہیے اور جسم بھی صحت مند ہونا چاہیے۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے، آج کل عام یوز میں نا کمپیوٹر سب کے پاس ہوتا ہے۔ کمپیوٹر میں 2 چیز ہوتی ہیں، ایک اس کا ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے نا۔ اگر سافٹ ویئر صحیح نہ چل رہا ہو تو ہارڈ ویئر کسی کام کا نہیں رہتا۔ ہارڈ ویئر کیا کرے گا اگر ہارڈ ویئر صحیح بھی ہے، سافٹ ویئر میں کوئی پرابلم آ گئی ہے، کوئی وائرس آ گیا ہے، اسی طریقے سے ہارڈ ویئر اگر خراب ہے تو پھر سافٹ ویئر کا صحیح ہونا کوئی میٹر نہیں کرتا، بلکہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے انسانی جسم کی اگر مثال لیں تو اس کا جسم جو ہے وہ ہارڈ ویئر کی طرح ہے اور اس کی روح اس کی سافٹ ویئر کی طرح ہے۔ تو اگر کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر ٹھیک نہ ہو تو سافٹ ویئر کسی کام کا ہے نہیں، پراپر ورک نہیں کرے گا نا آپ کا کمپیوٹر، آپ کا موبائل بھی پراپر ورک نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا جسم صحت مند نہیں ہے تو پھر آپ دیگر ایکٹیویٹیز بھی ظاہر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا جسم درست نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے آدمی درست انداز سے اور اچھے انداز سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، چاہے وہ دنیاوی کام ہو چاہے دینی کام ہو۔ لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اس میں بنیادی پہلی چیز ہم نے کیا بیان کی؟ اپنی نیند کا خیال رکھنا، اور وہ 8 گھنٹے بیان کی ہے۔ چلیں 8 گھنٹے سے کچھ کم ہو جائے، 7 گھنٹے ہو جائے، لیکن نیند پراپر لینی چاہیے، اچھے انداز سے لینی چاہیے۔ جو سونے کا ٹائم ہے
اس ٹائم پر سونا چاہیے، جلدی سوئیں، صبح فجر کے لیے اٹھیں۔ صبح صبح کا وقت انسانی صحت کے لیے بہت ہی زبردست ہوتا ہے، ہو سکے تو صبح کے ٹائم میں کچھ نہ کچھ ایکسرسائز وغیرہ کر لیں۔ صبح کی جو ہے وہ فضا ہوتی ہے، کھلی ہوا ہوتی ہے، اس کے اندر جا کر لمبے لمبے سانس لیں۔ یہ صبح صبح اٹھنا اور نیند کا پراپر لینا، جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جو افراد ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے نا، اس پر ایک دفعہ عمل کر دیکھیں۔ آج جو سن رہے ہیں ایک دفعہ عمل کر دیکھیں۔ اگر دن بھر پریشانی رہتی تھی، کام میں دل نہیں لگتا تھا، بعضوں کا یہ شکایت ہوتی ہے نا جی کام میں دل نہیں لگتا، تو وہ کام میں دل نہ لگنے کی وجوہات ہوتی ہیں۔ جی ہاں، آپ کا سارا دل یا دماغ یوں کہہ لیجیے وہ تو نیند میں اٹکا ہوا ہے کہ آپ نے رات کی نیند پراپر نہیں کی ہے، تو اس کے بعد اور جگہ کہاں آپ کا دل لگے گا؟ یہ کام درست طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو اس کے پیچھے بھی ایک ریزن یہی ہوتی ہے۔ اس انداز سے آپ اپنے دن کا آغاز کر دیکھیں، رات پراپر ٹائم پر سوئیں، صبح فجر کے لیے اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد جناب وہ کوئی کھلی فضا میں اگر آپ جا سکتے ہیں سانس لیں، پھر دیکھیں کس انداز سے انشاءاللہ آپ کے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر شریعت کی ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے اس میں یہ چیزیں موجود ہی ہیں، فجر کی نماز تو لازمی ہے پڑھنا، اور تہجد پڑھیں تو سعادت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے قیلولہ کرنا، یہ بھی بہت فائدہ مند چیز ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ کی سیرت کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا، تو قیلولہ کرنا بھی انسان کی صحت کے لیے بہت زبردست چیز ہے جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں بھی ملتی ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز کی طرف ہم آتے ہیں، یعنی ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا کہ جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوا کرتی ہیں۔ اب صحت کے لیے کون سی چیزیں نقصان دہ ہوا کرتی ہیں، یہ ہر ذی شعور آدمی عمومی طور پر جانتا ہی ہے۔ جس طرح کی یہ مرغن کھانے ہوا کرتے ہیں، اور کولڈ ڈرنکس کا بے دریغ استعمال ہوا کرتا ہے، پیزے ہوا کرتے ہیں، اور پھر بے تحاشا کھانا ہوا کرتا ہے، یعنی بہت زیادہ کھانے میں اتنی خرابی نہ ہو لیکن اتنا زیادہ کھا لینا کہ پیٹ بھر جانے کے باوجود کھاتے رہنا، یہ تو شریعت کے اندر بھی اس کی ممانعت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے اتنا زیادہ کھانا۔ بلکہ کھانا کس انداز سے کھانا چاہیے اس کی بھی رہنمائی ہمیں شریعت کے اندر ملتی ہے۔ جی ہاں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی پیٹھ سیدھے رکھنے کے لیے تو چند لقمے ہی کھانا کافی ہے، لیکن اگر زیادہ کھانا ہی چاہے تو معدے کے 3 حصے کر لے، ایک حصے میں کھانا، ایک حصے میں پانی، اور ایک حصہ ہوا کے لیے خالی رکھے۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو انداز کھانے کا بتایا گیا ہے، یقین جانیے اتنا خوبصورت ہے، اتنا زبردست ہے کہ اگر اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ زندگی صحت مند رہے گی، ہم اپنا خیال رکھنے والے بن جائیں گے، اپنی صحت کو صحیح رکھنے والے بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب بھوک لگے اس وقت کھائیں، جب تک بھوک نہ ہو تو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے۔ جب بھوک لگ جائے اس کے بعد کھانا کھائیں، اور پھر کھانا بھی کس انداز سے کھائیں جو ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کھانا اس انداز سے کھائیں، اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوا کرتی ہیں۔ اب یہ مرغن غذائیں ہمارے لیے، اور پھر باہر کی بنی ہوئی چیزیں، اب جس انداز سے یہ سموسے وغیرہ یہ پکوڑے تلے جا رہے ہوتے ہیں، جس تیل کے اندر تلے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے تیل ہر دفعہ کوئی نیا تو نہیں استعمال ہو رہا ہوتا، کئی دن سے جناب وہ ایک ہی تیل جو ہے نا وہ پکے جا رہا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹرز اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ تیل اس قسم کا جو کئی دن تک پکایا جا رہا ہوتا ہے، یہ ہائیجینک نہیں ہوتا، ان ہائیجینک ہوتا ہے، انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس میں پکے ہوئے جناب وہ پکوڑے اور سموسے، اور وہ جس طرح کا قیمہ وغیرہ یوز کیا جا رہا ہوتا ہے، جو کچھ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، وہ اتنا زیادہ صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا کرتا۔ تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور شریعت نے جن چیزوں سے ہمارے لیے جو چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں، جی ہاں وہ تو بالخصوص اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے، اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے نا اس کے حوالے سے بھی جی ہاں سائنس پروف کرتی ہے کہ شریعت نے جو چیز ہمارے لیے حرام کی ہے وہ ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ۔ مثال کے طور پر نشہ یا شراب کو ہم لے لیتے، شراب، جی ہاں آج مغرب جس کی گٹی میں یوں کہنا چاہیے گویا شراب پڑی ہوئی ہے، وہ شراب کو بے دریغ استعمال کر رہے ہوتے، لیکن وہ اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ وہیں کے ڈاکٹرز، وہیں کے سائنسدان اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ شراب انسانی صحت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے، گردے اس سے خراب ہو جاتے ہیں، گردے اس سے فیل ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے کون سی بیماریاں انسان کو اس شراب کی وجہ سے
لگ جایا کرتی ہیں، تو شراب ہو یا اور دیگر حرام کردہ چیزیں ہوں، ان سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اور جو شریعت نے ہمارے لیے حرام کیا ہے اس میں ہمارے لیے صحت ہی صحت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائیں کہ جن کے ذریعے ہماری صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کولڈ ڈرنکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جناب جب بہت سارا مرغن کھا لیا نا، اس کے بعد کوئی مشروب یعنی یہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب اس سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا ہضم کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو تعجب بھی ہو کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک کا استعمال کر لیا جائے تو جتنا بھی ہم نے کھا لیا ہے اور جیسا بھی کھا لیا ہے سب وہ ہضم ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹرز اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ کولڈ ڈرنک کا ہاضمے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان چیزوں کو جو کچھ بھی ہم نے یوں کہہ لیجیے اللہ غلم اپنے پیٹ میں ڈال لیا ہے۔ بعض افراد ہوتے ہیں نا کہتے ہیں جناب ہم لکڑ ہضم پتھر ہضم ہیں۔ جی آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ لکڑ ہضم پتھر ہضم ہیں، لیکن معدہ ہر انسان کا انسانوں والا ہی ہوتا ہے اور وہ ہر چیز کو پراپر درست انداز سے ہضم کر سکے اور وہ ہضم کرنے کے بعد وہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو جسم کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ کولڈ ڈرنکس ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوا کرتی ہیں۔ تو خود کو ایسی چیزوں سے ہم بچائیں گے، جتنی احتیاط کریں گے اتنا فائدہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے کے آداب ہمیں بتائے گئے، وہ بیٹھنے کا جو انداز ہمیں بتایا گیا ہے، آج سائنس پروف کرتی ہے کہ اس کے مطابق ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ صحت مند رہیں گے، بیماریوں سے بچیں گے۔ کس انداز سے بیٹھنا ہے؟ سیدھا پاؤں کھڑا کر کے رکھیں، الٹا پاؤں بچھا دیں، اس کے بعد ہم کھائیں۔ تو اس انداز سے کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ پیٹ بھرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ عمل کرنا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس انداز سے اگر ہم بیٹھیں گے تو یہ بیٹھنے کا سنت طریقہ ہے کھانا کھانے کا۔ عمل کریں، نیت ہو سنت پر عمل کرنے کی، ثواب بھی ملے گا۔ ضمناً ہمیں یہ سائنس کے بیان کردہ فوائد بھی حاصل ہوں گے، صحت پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ یا سرین رکھ کر بیٹھ جائیں اور دونوں پاؤں کھڑے کر کر کھانا کھائیں۔ آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، جس انداز سے آج کل ہم بیٹھ جاتے ہیں، آسان بھی لگتا ہے لیکن یہ ہمارے لیے بہتر طریقہ کار نہیں ہے۔ تو جو بھی کھانا ہے اچھا کھانا ہے، بہت سارے فروٹس ہمیں دیے ہیں، فروٹ یوز کریں۔ بعض افراد گوشت بھی کھائیں لیکن جناب صرف گوشت ہی کھاتے چلے جانا ہے، سبزیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، تو یہ درست نہیں ہے۔ سبزیوں کا بھی استعمال کریں، گوشت کا بھی استعمال کریں۔ اسی طریقے سے پانی پئیں تو پانی کے اندر صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو طریقہ بتایا، جی ہاں، ایک ایک بات پر ہم بات کرتے چلے جائیں تو ہمیں بہت زبردست جو ہے وہ نکات ملتے ہیں صحت مند زندگی گزارنے کے۔ کہ ایک تو پانی صاف ستھرا ہو، ظاہر ہے اگر کوئی اس طرح کا شبہات ہوں یا پانی کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ اتنا صاف نہیں ہوتا تو اس کو ابال لینا چاہیے، یا اچھا منرل واٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، ورنہ ابال کر پانی یوز کریں۔ ہمیں کیا بتایا گیا ہے پانی کیسے پینا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھ کر پئیں، اجالے میں پئیں، بیٹھ کر پئیں۔ جی ہاں، بیٹھ کر پینے کا طریقہ میں بتایا نا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے کے سائنس آج نقصانات بتاتی ہے کہ جناب کھڑے ہو کر پانی پیئیں گے تو یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا بتایا ہے؟ بیٹھ کر پانی ہمیں پینا چاہیے۔ تو ان اصولوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ صحت مند رہیں گے۔ اسی طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ورزش کرنی ہے۔ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کریں کہ جس کے ذریعے جسم حرکت میں رہے، تو انشاءاللہ جو ہم نے کھایا ہے نا وہ اچھے انداز سے ہضم ہوگا اور ہمارے جسم کو طاقت ملے گی، قوت ملے گی۔ اور خود جی ہاں، احادیث مبارکہ کے اندر اس طرح کا ذکر ملتا ہے تیراکی کرنے کا، گھوڑ دوڑ کرنے کا، یعنی ہارس رائڈنگ کہہ سکتے ہیں، گھوڑوں کو دوڑانا۔ مختلف جو ایکٹیویٹیز اگر ہم اختیار کریں اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم شریعت کے بیان کردہ اصولوں کا ضرور خیال رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم مختلف جناب یہ ایکٹیویٹیز اگر اختیار کر رہے ہیں تو اس کے اندر ایسا لباس پہن لیں کہ جو شریعت کے خلاف ہو، یا ایسے انداز اختیار کر لیں جو شریعت کے خلاف ہوں۔ شرطیں وغیرہ لگانا بعض اوقات پایا جاتا ہے تو ان کو نہیں، بلکہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے ارادے سے، اور وہ بھی اگر اچھی نیتوں کے ساتھ ہو تو بہت اچھی بات ہے، جائز حدود کے اندر رہ کر ہم مختلف چیزوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ صحیحین میں یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھڑ سواروں کے درمیان، یعنی گھڑ سوار جو گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں، گھوڑوں پر بیٹھتے ہیں، گھڑ سواروں کے درمیان مقابلہ کروایا اور جیتنے والوں کو انعام سے نوازا۔ یہاں یہ ایک انعام دینا اور ہے، اور بعض شرطیں لگا کر اور اس طرح کا اس میں جوئے کا معاملہ پایا جاتا ہے، وہ ایک دوسری چیز ہے۔ تو ہر کام کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھڑ سواروں کو مقابلہ کروایا
اور جو جیتے انہیں انعام سے بھی نوازا. یہاں تک کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو گھڑ سواری کا مقابلہ تھا اس کے اندر میں بھی شامل تھا. تو صحابی رسول ہیں، گھڑ سواری کا مقابلہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے تیراکی، جی ہاں سوئمنگ کرنا، آج سائنس اس کو پروف کرتی ہے کہ ورزشوں میں بہترین ورزش سوئمنگ ہے، کہ انسان کے بیک وقت سارے اعضاء اس کے اندر تقریباً کام کر رہے ہوتے ہیں. تو سوئمنگ کی باقاعدہ حدیث مبارکہ میں اجازت موجود ہے. ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت بلال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ دو نشانوں کے درمیان دوڑتے تھے. یعنی صحابہ اکرام بھی ریس لگا رہے ہیں، دو نشانوں کے درمیان دوڑتے تھے، اور بعض سے دل لگی کرتے تھے. یعنی اچھے انداز سے خوش طبعی کی باتیں بھی کرتے تھے، ہنستے بھی تھے. ہاں جب رات آتی تو عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. اور آخری اصول کیا ہے؟ صفائی کا خیال رکھنا. صاف رہیں گے، نظیف رہیں گے، پاک رہیں گے. شریعت نے صفائی پر جتنا زور دیا ہے وہ کسی مسلمان سے پوشیدہ نہیں ہے. صفائی نصف ایمان ہے. خدا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کو اس انداز سے دیکھتے تھے کہ جناب میلا کچیلا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا انداز ہوتا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ جناب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی بکھری ہوئی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اشارہ فرمایا اس انداز سے کہ یہ درست کر کر آؤ. تو وہ شخص گیا اور جا کر اس نے اپنا وہ انداز درست کر لیا. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام میلے کچیلے کپڑوں کو ناپسند فرماتے تھے. تو گندگی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا. صاف ستھرا رہنا تو اسلام کا یوں کہہ لیجئے ترہ امتیاز ہے. اسلام نے جس زبردست انداز سے ہمیں صفائی ستھرائی کی تعلیمات دی ہے نا، کہ صرف ظاہری نہیں باطنی اور بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں ہر طرح سے صاف ستھرا رہنے کی ترغیب دی ہے. غسل دیکھ لیجئے، وضو دیکھ لیجئے، ناخن تراشنے کا حکم دیا گیا، اور جو جسم کے فاضل بال ہوتے ہیں انہیں دور کرنے کا حکم دیا گیا. ان جتنی چیزوں کو آپ دیکھیں گے ہر جگہ ہمیں صفائی ستھرائی نظر آ رہی ہے. اور جہاں صفائی ہوتی ہے، جہاں طہارت ہوتی ہے، وہاں پر پھر ہم کہہ سکتے ہیں وہاں صحت ہوا کرتی ہے. تو شریعت کے اصولوں پہ رہیں گے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہم عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی ایک صحت مند زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں گے، ایک خوشگوار زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں گے. اور انشاءاللہ العزیز یہی خوشگوار زندگی آخرت کی خوشگوار زندگی کی ضامن بنے گی. شرط یہی ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق ہم اپنے سارے کام سر انجام دیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا